بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 جنوری ہے اور دن ہے بدھ کا۔ عمران خان جو ننگی کٹھ پتلیاں ہیں ان کو جس طرح سے ڈی چوک میں چوک چوراہے میں لا کر اور عمران خان نے کھڑا کر دیا ہے، یہ بھی عمران خان کا ہی کمال ہے۔ یہ عمران خان کو اطاعت دینی پڑے گی کہ اڈیالہ جیل بیٹھ کے انہوں نے پہلے اس نظام کو، اس نظام کی کٹھ پتلیوں کو، ایک ایک کردار کو، ایک ایک عمارت کو پہلے عوام کے سامنے ایکسپوز کیا، بے نقاب کیا، ان کے اصل چہرے عوام کو دکھائے، اور اب عمران خان اس ننگے نظام کو مزید گندہ کر رہا ہے، عمران خان مزید ایکسپوز کر رہا ہے اور چوک اور چوراہے میں لے آیا ہے۔ پہلے یہ جو کٹھ پتلیاں ہیں جن کو عمران خان نے، جن کا اصل چہرہ عمران خان نے عوام کو دکھایا، یہ مختلف عمارتوں میں کٹھ پتلیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اب عمران خان نے ان کو گھسیٹ کر اور پی ٹی آئی نے ان کو گھسیٹ کر ڈی چوک لا کھڑا کیا ہے کہ ہر آتا جاتا دیکھے کہ ان کٹھ پتلیوں کی حیثیت اور اوقات کیا ہے۔ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ کہا جاتا تھا، جب عمران خان کہتے تھے کہ میں ملک کی خاطر بات چیت کرنے کو تیار ہوں لیکن طاقتوروں سے بات کروں گا، یا جو طاقتور ہیں وہ اپنے جن ہینڈلرز کو، یا ہینڈلرز اپنے جن جو بھی ان کے اردلی ہیں ان کو جب وہ نامزد کریں گے، نامینیٹ کریں گے، تو میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہوں۔ تو عمران خان صاحب پر الزام یہ لگتا تھا کہ دیکھیں عمران خان ابھی بھی کہتا ہے میں فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں، سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ عمران خان کہتا تھا کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، میں کیا ان سے بات کروں، ان کے پاس کوئی ان کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، یہ تو اپنی مرضی سے پانی نہیں پی سکتے، میں ان سے کیا بات چیت کروں۔ خیر، عمران خان کو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی جا کے کہنا شروع ہو گئے، خان صاحب ہمیں پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنی چاہیے۔ خان صاحب نے بھی بلاف کال کر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں مذاکرات۔ خان صاحب نے کمیٹی بنا دی، مذاکرات کا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ 23 دسمبر کو مذاکرات ہوئے۔ 23 دسمبر کو لمبی تاریخ پڑی 2 جنوری کی، اور 2 جنوری کی جو تاریخ پڑی اس میں کہا گیا کہ جناب 2 جنوری کو اگلی نشست ہوگی اور اس میں بڑا کچھ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، پتہ سب کو ہی تھا۔ اور اس دوران پہلی نشست کے بعد جب عمران خان صاحب کے پاس ان کی مذاکراتی ٹیم گئی تو عمران خان نے ان کو کیٹیگوریکل کہا کہ ان مذاکرات کی آڑ میں 2 چیزیں نہیں رکنی چاہیے، ایک 26 نومبر کے اوپر بات چیت نہیں رکنی چاہیے، اور دوسرا جو اوورسیز پاکستانیوں کو میں نے جو کال دے رکھی ہے یہ متاثر نہیں ہونی چاہیے، دونوں چیزیں۔ معاملات آگے بڑھتے چلے گئے، 2 جنوری آ گیا، 2 جنوری کو پھر دوسرا سیشن ہوا مذاکرات کا، اور اس سیشن میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس اعلامیہ میں باقاعدہ لکھا گیا ہے، اور اس کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں باقاعدہ پڑھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمیں ریٹرن مطالبات دینے سے پہلے عمران خان کے ساتھ ہم نے ایک نشست کرنی ہے، اور ایسی جگہ پہ کرنی ہے جہاں پہ بگنگ ڈیوائسز نہ ہوں، جہاں پہ کیمرے نہ لگے ہوئے ہوں، ہم عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے کھل کے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ٹائم دیں۔ اور حکومت کی کمیٹی نے ایگری کیا کہ بالکل آپ کی جائز مطالبہ ہے۔ 2 جنوری سے لے کے آج 8 جنوری آ گئی ہے، جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس لمحے تک تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کو عمران خان کے ساتھ حکومت نہیں ملوا سکی۔ یہ ہے حیثیت ان کٹھ پتلیوں کی، یہ ہے ان کی اوقات، یہ ہے ان کی طاقت۔ عمران خان بالکل درست کہتا تھا کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں، انہی سے بات کروں گا جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اختیار ہے، جنہوں نے ان کی جسم میں روح پھونکی ہوئی ہے، یہ تو مردہ ہیں، ان کے جسم میں تو روح کسی اور نے پھونکی ہوئی ہے، تو انہی سے بات کروں گا جنہوں نے اس کے جسم میں۔ اور پھر یہاں پہ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان کو 1% بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں چاہیے، 1% بھی، بلکہ اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ میاں جاوید لطیف نے ایک ٹاک شو میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ ان پاپولر کیوں ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو حالات اور صورتحال یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ ان پاپولر ہو جاتا ہے، وہ عوام میں اس کے حوالے سے سینٹیمنٹ ٹھیک نہیں رہتے۔ تو جس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لگنے سے پوری جماعتیں فارغ ہو گئی ہیں، عمران خان پاگل ہے اس اسٹیبلشمنٹ کو کہے گا کہ مجھے سپورٹ کرو؟ عمران خان کا مطالبہ سمپل ایک ہے، کوئی اس میں لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستانیوں کو کرنے دو، جب آئین نے لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ ووٹ دے کے حکومت بنا سکتے ہیں، ان کو بنانے دو، جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں اسے آنے دو۔ دوسرا، عمران خان کہتے ہیں قانون کی حکمرانی آنے دو۔ تیسرا، وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد کر دو۔ وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری میں چابی والے کھلونوں کو جس طرح سے چابی دی جاتی ہے اور ان سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، جن بیچاروں کو کے پاس یہ اختیار بھی نہیں رہا کہ وہ کس تاریخ کو فیصلہ سنائیں گے، یہ اختیار بھی ان کے پاس نہیں رہا، تو اتنا تو اختیار ان کو دے دو کہ یار فیصلہ چلیں آپ کی مرضی کا وہ کر دے گا، خان کو کنوکٹ کر دے گا وہ جج، لیکن اتنا تو اس کو اختیار دے دو یار کہ وہ کم از کم جو تاریخ اس نے اپنی زبان سے کہی ہے اس پہ تو فیصلہ سنا سکے۔ آپ نے نہیں سنانے دیا، اس نے ایک تاریخ اور ڈال دی، اس پہ بھی وہ فیصلہ بیچارہ نہیں سنا سکا۔ اتنی تو عدلیہ کو آزادی دے دیں، اتنی تو ججز کو آزادی دے دیں کہ اپنی مرضی کی تاریخ تو وہ طے کر سکیں۔ فیصلہ ہماری عدلیہ میں جج نہیں اپنی مرضی سے کر سکتے، یہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں عدلیہ میں، یعنی میں سپریم کورٹ کے نام لے دیتا ہوں، جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ججز موجود ہیں،
اور جو اسلام آباد کورٹ میں، لاہور کورٹ کیونکہ میں کور نہیں کرتا، وہاں پہ بھی ججز ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں منصور علی شاہ صاحب ہیں، منیب اختر صاحب ہیں، اطہر من اللہ صاحب ہیں، عائشہ ملک صاحب ہیں، اور عقیل عباسی صاحب ہیں، ملک شہزاد احمد خان صاحب ہیں، عرفان صاحب ہیں، اور ابھی یہ آئینی بینچ والے تو ابھی تک کوئی ایک آئینی بینچ کا کسی ایک جج کا کوئی ایک ایسا فیصلہ نہیں ہے جس پہ آپ کہہ سکیں کہ وہ اپنے آپ ان کو اس کیٹیگری میں کم از کم ڈال سکیں۔ میرے نزدیک تو کوئی ایسا جج نہیں ہے سوائے عائشہ ملک صاحبہ کے، وہ آئینی بینچ کا میں ان کو ضرور رکھا گیا تھا لیکن اب ان کو نہیں بٹھایا جاتا۔ تو یہ ہیں۔ پھر اسلام آباد کورٹ میں آپ کے سامنے ہیں وہ ججز، محسن اختر کینی صاحب ہوں، بابر ستار صاحب ہوں، جہانگیری صاحب ہوں، سردار اعجاز اسحاق خان صاحب ہوں، ارباب محمد طاہر صاحب ہوں، سمن رفعت امتیاز صاحب ہوں، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہوں، یہ ججز موجود ہیں جن کا ایک پتہ ہے کہ یار یہ اپنے حلف کے مطابق چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو باقی ساری صورتحال آپ کے سامنے۔ اب جب پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی نے کہا جی ہمیں عمران خان سے ملوا دیں، 2 تاریخ سے لے کے آج 8 تاریخ جس لمحے تک میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، حکومت ان کو اڈیالہ میں ملاقات نہیں کروا سکی۔ اور اڈیالہ کس کے زیر انتظام ہے؟ پنجاب حکومت، مریم نواز، اور ظاہر ہے اسلام آباد کا بھی ایک طرح سے وہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وزارت داخلہ بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ حالات ہیں، یہ صورتحال ہے۔ عمران خان نے جو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن عمران خان پہ الزام لگتا تھا کہ وہ کہتا ہے میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے۔ ابھی بھی عمران خان نے کچھ نہیں سیکھا۔ بھائی وہ کہہ کیا رہا ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کوئی مجھے بری کروا دے، میرے پلیٹلیٹس خدا نخواستہ گروا کے اور مجھے کوئی ریلیف دلوا دیں، بایو میٹرک مشین یہاں پہ لے آئیں، مجھے پاکستان سے بھگا دیں، مجھے پاکستان اس کے بعد لے آئیں۔ اور پھر دیکھیں عمران خان، پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی نے ایسی مزاحمت آج تک نہیں کی جو عمران خان نے کی ہے، جو کر چھوڑی ہے، جو عمران خان نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ عمران خان کو اب عمران خان خود کھل کے یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ بتا رہی ہیں کہ پہلے کہا گیا 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں، جب اٹک میں عمران خان صاحب تھے 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں، پھر کہا گیا 2 سال کے لیے چلے جائیں، پھر کہا گیا سال کے لیے چلے جائیں۔ اب یہاں تک منتیں ترلے ہو رہی ہیں، عمران خان کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلیں آپ کو بنی گلہ شفٹ کر دیتے ہیں، آپ بس یہ ہے کہ 6 مہینے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ مطلب یہ حالات ہیں، یہ صورتحال ہیں۔ پورا نظام اس ایک قیدی کے سامنے بے بس ہے، اس نے پورے نظام کو لٹا دیا ہے، اس نے پورے نظام کو شکست دے دیا ہے۔ پورا نظام تمام تر جبر فستائیت کے باوجود اپنی مرضی کا چیف جسٹس پاکستان جسٹس جائی افریدی لگانے کے باوجود اپنی مرضی کا امین الدین خان، جمال خان مدوقیل، محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان، اپنی مرضی کا آئینی بینچ بنوانے کے باوجود، وہ عامر فاروق صاحب پہ اتنا اعتماد ہونے کے باوجود، عالیہ نیلم صاحبہ پر اتنا اعتماد ہونے کے باوجود، نچلی عدالتوں میں ہمایوں دلاور صاحب، شاہ رخ ارجمان صاحب اور قدرت اللہ صاحب اور جج محمد بشیر صاحب، ان سب کے ہونے کے باوجود بھی یہ نظام اور میڈیا ساتھ، الیکشن کمیشن ساتھ، سکندر عثمان راجہ ساتھ، قاضی فائزی سا گھٹیا انسان ساتھ تھا، سردار طارق مسعود صاحب ساتھ تھے۔ مطلب پورا نظام، عدلیہ، میڈیا، بیوروکریسی، پارلیمنٹ، لوٹے، اسمبلیاں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ عمران خان کو شکست نہیں دے سکے۔ اور عمران خان وہاں سے بیٹھ کے ان کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، آگے ان کے گڑا ہے، پیچھے ان کی کھائی ہے، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں یہ نہیں ملوا سکے۔ عمران خان جیت گیا ہے ایک بار پھر، اس کا بیانیہ جیت گیا ہے، اس کا موقف جیت گیا ہے کہ بھائی کیوں ان سے بات کروں جن کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جن کا میاں نواز شریف اپنی مرضی سے وہاں پہ جاتی عمرہ میں کسی سے مل بھی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے وہ مر ہی نہیں جا سکتے۔ زرداری اپنی مرضی سے جو ہے وہ بیچارہ سو نہیں سکتا۔ میں یہ بات کل میں نے پتہ نہیں رضوان غلزئی صاحب یا رضوان غلزئی صاحب کے ولاگ میں بتائی کہ جب یہ پہلی اٹیمپٹ ہوئی تھی نا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو ناکام ہو گئی تھی، اس دن ہوا یہ تھا کہ ان کا پلان یہ تھا کہ رات کو ہم جو مرضی ہو جائے، 12 بج جائیں، 1 بج جائیں، 2 بج جائیں، ہم نے آئینی ترمیم پاس کروانی ہے اور رات کو ہی ہم نے صدر زرداری سے سائن کروانے ہیں۔ اب زرداری صاحب کیونکہ بیمار ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، زرداری صاحب جو ہے وہ رات کو سوتے ہیں، اچھی خاصی کو میڈیسن کھاتے ہیں، ٹیبلٹس کھاتے ہیں نیند کی، اور پھر وہ سوتے ہیں۔ اس دن وہاں پہ ایوان صدر میں جو لوگ مینیج کرتے ہیں زرداری کو، ان کو کہا گیا کہ آج آصف علی زرداری کو نیند کی گولیاں مت دینا، اس کو جگائی رکھنا۔ کیوں؟ ادھر ہم آئینی ترمیم پاس کریں گے، ساتھ سینٹ سے پاس کریں گے اور فوراً اس سے سائن کروانے، اس کو سونے مت دینا۔ یعنی وہ آصف علی زرداری جو اپنی مرضی سے نیند کی گولیاں نہیں کھا سکتا، وہ میاں نواز شریف جو اپنی مرضی سے جاتی عمرہ میں کسی سے مل نہیں سکتا،
وہ ان کے پاس ان کی آگے بنائی ہوئی مذاکراتی کمیٹی کے پاس کوئی اختیارات ہوں گے؟ یہ تو ایک فضول سی بات ہے. لیکن عمران خان نے بہرحال اپنی پارٹی کے چابی والے کچھ کھلونے جو بار بار کہتے تھے خان صاحب ہمیں بات کرنی چاہیے، خان صاحب ہمیں بات، کھانے کا کر لو بات، تو وہ ان کا بھی خان صاحب نے شوق پورا کر دیا ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی ٹیم اور پوری ان کے اتحادی یہ سب ننگے ہو گئے ہیں. ان کو چوک چوراہے میں عمران خان نے لا کھڑا کہ ان کی اوقات دکھا دی کہ ان کی حیثیت اور اوقات ہے. یہ ریٹن انہوں نے لکھ کے دیا کہ عمران خان کی ملاقات کروائی جائے گی، اور عرفان صدیقی صاحب نے کہا سوموار کو ملوا دیا جائے گا. اس نے جو رانا سنولا صاحب ہیں انہوں نے کہا سوموار کو نہیں ہو سکی تو منگل کو ملاقات ہو جائے گی. نہ سوموار کو ہی نہ منگل کو، آج بدھ آ گئی ہے، آج دن میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جیل انتظامیہ کو لکھ کے دیا ہے فیصل چودھری صاحب نے، انہوں نے اپلیکیشن دی ہے. اور اب شیخ وقاص اکرم صاحب کا بھی کیٹیگوریکل بیان آ گیا کہ اگر عمران خان صاحب سے نہیں ملوایا جاتا تو پھر تیسری نشست میں نہیں بیٹھے گی پی ٹی آئی. مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اب اگر انہوں نے عمران خان سے نہ ملوایا عمران خان صاحب کی مذاکراتی ٹیم کو، تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب بڑا اعلان کر دیں گے اور وہ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اب تم سے کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اور یہی بات محمود خان اچکزئی صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے نہ 9 مئی پہ کمیشن پہ مذاکرات کرنے چاہیے، نہ 26 نومبر کے کمیشن پہ مذاکرات کرنے چاہیے، نہ مینڈیٹ واپسی پہ مذاکرات کرنے چاہیے. ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے نہیں چاہیے. ہمیں فائنل ایک اناؤنسمنٹ کر کے فائنل ہمیں ایک دھکا دینا چاہیے اس حکومت کو، اور ہمیں اس حکومت کو گرا کے اور نئے انتخابات کے مطالبے کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے. ہمیں اس حکومت کے ساتھ کسی صورت بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. تو یہ ان کا ایک خیال ہے محمود خان اچکزئی صاحب کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کا درست خیال ہے. تو اب کسی بھی لمحے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بڑا اعلان عمران خان صاحب کی طرف سے آ جائے گا. آج بھی ویسے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی لیگل ٹیم ہے، علی جاز بھٹر صاحب وغیرہ، ان کی بھی ملاقات ہوگی، فیملی کی بھی ملاقات ہوگی، علیمہ خان صاحبہ وغیرہ کی ملاقات ہوگی، عظمیٰ خان صاحبہ اور ان سب کی، اور ساتھ بشریٰ بی بی کی بھی ملاقات ہوگی. کیونکہ آج جو ہے وہ وہاں پہ ایک سماعت ہے اڈیالہ میں، اور آج جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہے. فیصل ملک صاحب جو ہیں جو جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کی بھی ملاقات ہوگی. اور اسی طرح سے آج پی ٹی آئی کے دیکھتے ہیں کہ وہ جو ورکرز جو اس میں ہیں جی ایچ کیو حملہ کیس میں، ان کو بھی اندر لے جایا جاتا ہے یا نہیں لے جایا جاتا، وہ بھی دیکھنا ہے. اور ساتھ ہی ٹائم اس حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ آج 8 تاریخ ہو گئی ہے اور 13 کو اب ناصر جاوید رانا صاحب نے وہ فیصلہ سنانا ہے جو القادر کا، اگر ان کو اجازت مل گئی تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہوگا، وہ سناتے بھی ہیں یا نہیں سناتے. لیکن یہ اس وقت صورتحال ہے. پی ٹی آئی نے میں سمجھتا ہوں بہت زبردست اس حکومت کے اوپر وار کیا ہے اور بڑا زبردست ان کو پھنسایا ہے، اور ان ننگی کٹ پتلیوں کو چوک چوراہے میں اور ڈی چوک پر لا کھڑا کیا ہے، اور پورے پاکستان کو کہا ہے کہ ان کو دیکھ لو، یہ ان کی حیثیت اور یہ ان کی اوقات ہے. اور اب عمران خان کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اعلان آنے والا ہے. اس مذاکرات کا اختتام اور اس مذاکرات کے خاتمے کا اعلان عمران خان صاحب کر سکتے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.